اور یہ بالکل پبلک کے سامنے رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کی کتاب براہین احمدیہ کے بارے میں پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج یہ سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے۔ ہم نے اپنے پہلے دو پروگرامز میں عمومی طور پہ کتاب کا تعارف، وہ حالات جن میں یہ کتاب لکھی گئی، اور پھر جلد اول اور جلد دوم کے مضامین کے بارے میں گفتگو کی۔ گزشتہ پروگرام میں جہاں گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تھا وہیں سے گفتگو کو آگے چلائیں گے، لیکن پہلے میں اپنے آج کے پروگرام کے شرکاء کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ اور محترم عطاء المومن زاہد صاحب۔ گزشتہ پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ ان 6 فوائد کا ذکر کر رہے تھے جو آپ نے دوسری جلد کے آخر میں بیان فرمائے ہیں۔ خلاصتاً ان کا ذکر کرتے ہوئے اور پھر چھٹے فائدے کے لیے میں محترم مجیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کی کچھ تفصیلات بتائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو 6 فائدے بتائے وہ کچھ یوں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو کتاب ہے یہ مہمات دینیہ کے بیان میں ناقص البیان نہیں۔ نمبر 2، یہ کتاب 300 محکم اور قوی دلائل حقیقت اسلام اور اصول اسلام پر مشتمل ہے۔ نمبر 3، جتنے مخالف ہیں، یہودی، عیسائی، مجوسی، آریہ، برہمو، بت پرست، دہریہ، طبیعہ، اباحتی، لا مذہب، سب کے شبہات اور وساوس کا اس میں جواب ہے۔ نمبر 4، بامقابلہ اصول اسلام کے مخالفین کے اصول پر بھی کمال تحقیق اور تدقیق سے عقلی طور پر بحث کی گئی ہے۔ نمبر 5، اس کے پڑھنے سے حقائق اور معارف کلام ربانی کے معلوم ہو جائیں گے۔ اور نمبر 6 کا ذکر مجیب صاحب آپ پچھلے پروگرام میں کر رہے تھے، میں چاہوں گا وہیں سے ہم گفتگو کو آگے لے کے چلیں۔ جزاک اللہ۔ آپ نے جو یہ فوائد پڑھ کے سنائے ہیں، صرف ان فوائد کو ایک نظر سے اگر تدبر سے پڑھ لیں تو وہی براہین احمدیہ جو ہے اس کتاب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور سارے کے سارے دلائل جو ہیں وہ عقلی دلائل کی بنیاد کر کے، فلسفیوں کو مخاطب کر کے، برہمو لوگوں کو مخاطب کر کے لکھے گئے۔ اب جو چھٹا فائدہ جو میں خاص طور پہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا، حضور نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وہ میں حضور کے اپنے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ پھر میں عرض کروں کہ اس ایک پیراگراف میں حضور نے ایک ایسی رہنمائی فرمائی ہے جسے ہمیں ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ لوگ بھی جو براہین احمدیہ کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں یاد دلا دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اپنی کتاب میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضور نے کشف میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ کتاب پیش کی ہے، اور حضور نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا قطبی۔ تو میں نے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ یہ کتاب کی جو حیثیت ہے، اس کا مقام جو ہے وہ قطبی ستارے کا ہے۔ اس ایک فائدے میں حضور نے وہ رہنمائی بیان فرما دی ہے جو رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے جو علمی مذاق رکھتے ہیں، جو عقل اور فلسفے کی بنیاد پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے حضور میں اس پیراگراف میں جو تحریر فرمایا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، چھٹا یہ فائدہ ہے جو اس کے مباحث کو نہایت متانت اور عمدگی سے، قوانین استدلال کے مذاق پر اور بہت آسان طور پر کمال خوبی اور موزونیت اور لطافت سے بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے، اب اس پہ آپ غور فرمائیں، ہمارے لیے توجہ کی بات ہے، اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو ترقی علوم اور پختگی فکر اور نظر کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہوگا، کیونکہ دلائل صحیحہ کے توغل اور استعمال سے قوت ذہنی بڑھتی ہے، اور ادراک عموم دقیقہ میں طاقت مدرکہ تیز ہوتی ہے، اور بباعث ورزش براہین حقہ کے عقل سچائی پر ثبات قدم پکڑتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے ترقی علوم اور پختگی فکر حاصل ہوگی، دلائل صحیحہ پر غور کرنے سے استدلال کی قوت بڑھے گی،
باریک امور میں ادراک کی طاقت بڑھے گی، دلائل حقہ کو بار بار بیان کرنے سے، ورزش کرنے سے، ان کو اس کا دوام کی وجہ سے عقل جو ہے وہ سچائی پر مستقل طور پر قائم ہو جائے گی، اور جو متنازع امور ہیں اور مسائل کی تحقیق اور ان کو سمجھنے کی استعداد بڑھ جائے گی۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ علمی مذاق رکھتے ہیں، بحث و مباحثہ، تحریر و تقریر، تدقیق اور میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے براہین احمدیہ کا پڑھنا جو ہے ایک مستقل ٹونک کا کام رکھتی ہے۔ یہ کتاب ہر وقت ہمارے سراہنے پہ رہنی چاہیے جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مجیب صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مباحث کو آسان طور پر کمال خوبی اور لطافت سے بیان کیا گیا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہرحال یہ بات بہت غور کے لائق ہے۔ مجیب صاحب، گزشتہ پروگرام میں ایک دو باتیں اور بھی ہماری خواہش تھی کہ وہ ہم ذرا تفصیل سے ان کے بارے میں گفتگو کریں۔ 10 حاشیوں کا ذکر آیا دوسری جلد میں، لیکن حاشیہ نمبر 9 اور 10 کا ہم نے نسبتاً مختصراً ذکر کیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی آپ کچھ عرض کر دیں، خاص طور پہ حاشیہ نمبر 9۔ جزاک اللہ۔ یہ دیکھیں جو حصہ دوم ہے وہ بنیادی طور پر کتاب کا مقدمہ ہے، اور لیکن حضور کی جو ہے قوت استدلال اور حضور کا جو قلم کی جو روانی ہے اور جو علوم کا جو ہجوم ہے اور ایک سیلاب ہے علوم کا بہتا چلا آ رہا ہے، اس میں حضور نے مقدمے میں بھی بعض بہت بنیادی اور بہت ہی ایسی عظیم باتیں بیان کرنی ہیں کہ لوگوں کے اعتراضات کا بھی جواب دیا ہے۔ مثلا حاشیہ نمبر 9 میں حضور یہ کہتے ہیں کہ آریہ لوگ یا ہندو لوگ جن کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے الہام کو وہ ویدوں پر ہی ختم کر دیا، خدا کی صفت کلام معطل ہو کر رہ گئی، تو وہ جو آپ میں کہتے ہیں کہ بھائی ہم کہتے ہیں ویدوں کے بعد کوئی الہام نہیں، تم بھی تو مانتے ہو کہ قرآن کے بعد کوئی الہام نہیں، تم بھی تو کہتے ہو کہ جی نبوت ختم ہو گئی، تو پھر فرق کیا ہوا؟ تم بھی کہتے ہو کہ خدا کا کلام پیچھے رہ گیا، ہم بھی کہتے ہیں خدا کا کلام پیچھے رہ گیا۔ حضور نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا نہیں، اس میں اس بات کی بھی پوری وضاحت ہو جاتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت مکمل ہو گئی اور کتاب آخری کتاب ہے، تکمیل دین ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ خدا کی صفت تکلم جو ہے اس میں ہم تعطل نہیں مانتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن شریف نازل کرنے کے بعد خدا کی صفت کلام جو ہے معطل ہو گئی ہے۔ وہ جو شریعت کا آخری ہونے کا مضمون جو ہے وہ حضور نے الگ سے بیان، وہ بھی بڑا لطیف مضمون ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ خدا کا کلام وہیں پر ختم ہو گیا، بلکہ حضور فرماتے ہیں قرآن شریف تو یہ کہتا ہے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ سمندر سیاہی بن جائیں اور لکھنا شروع کر دیں تو خدا کا کلام اور اس کی معرفت وہ بیان ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو حضور نے فرمایا ہم یہ نہیں مانتے، لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شریعت ختم ہو گئی اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی وحی اور الہام ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ لمبا مضمون ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اپنی ذات میں مکمل مضمون ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن شریف خدا کا الہام جو ہے وہ بے موقع نہیں ہوتا، وہ زمانے کی ضروریات کے مطابق آتا رہا، اور قرآن کے زمانے میں ہر طرح کا فساد واقع ہو چکا تھا، لہٰذا جتنی طرح کا فساد ہو سکتا ہے اس کا علاج قرآن شریف میں آ گیا ہے، اس لحاظ سے وہ مکمل ہے، لہٰذا اس کے فساد کو رفع کرنے کی صلاحیت جو ہے شریعت اس حد تک مکمل ہے، لیکن خدا کا کلام جو ہے معطل نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس کی وحی جو ہے جاری رہتی ہے۔ یہ ایک اختصار کے ساتھ جو ہے 9ویں حاشیے کا مضمون ہے، لیکن میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ براہین احمدیہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ یہ 9واں حاشیہ اپنی ذات میں ایک مکمل مضمون ہے۔ بالکل یہ میں ٹھیک مجیب صاحب، یہ تو ہم بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف ایک تھوڑی سی ایک تصویر دکھانا ہے اس کتاب کے بارے میں، اور کسی حد تک کوشش کر کے اس کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ اصل مزہ تو اس کتاب کو پڑھ کے ہی حاصل ہوگا۔ مومن صاحب، حاشیہ نمبر 9 کا ذکر ہوا، حاشیہ نمبر 10 کا ذکر رہ گیا ہے۔ جی، حاشیہ نمبر 10 میں دراصل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقیقت ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل پھر قائم فرمائے ہیں، جن کا ذکر ہم شروع سے ہی کرتے آ رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حق میں جو دلائل قائم کیے جا سکتے ہیں، اگر ان کو نظر انداز کر دیا جائے اور ان کو نظر انداز کر کے ایک عاقل اور منصف شخص محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر غور کرے تو اس کو آپ کا نبی صادق ہونا تسلیم کرنا پڑے گا۔
چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کے بعد کس قدر استقلال، جواں مردی اور کس قدر استقامت کے ساتھ راستے میں آنے والی تمام تکالیف کو برداشت کیا، اور حضور نے فرمایا کہ ان تمام تلخیوں اور مصیبتوں کو جس صبر، حوصلے، استقلال اور ثابت قدمی سے حضرت نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے، وہ ثابت قدمی دکھانا کسی فریبی اور مکار کا کام نہیں۔ فریبی اور مکار کو تو راستے میں معمولی سی تکلیف آئے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب غلبہ اسلام ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خزانہ اکٹھا نہیں کیا، کوئی یادگاریں تعمیر نہیں کیں، کوئی ذاتی نفع نہیں اٹھایا، بلکہ جو آیا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ کیا کسی دنیا داری کے خواہاں شخص کا یہ طرز عمل ہوتا ہے؟ اس پر حضور نے یعنی اسی طرح سے مزید دلائل قائم فرمائے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ تمام دنیا شرک اور گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گری ہوئی تھی، اور حضور نے تمام قوموں کو ان کی گمراہی اور ان کی بدعمالیوں سے آگاہ کر دیا۔ بالکل اتنی جرت دکھانا بھی کسی فریبی اور مکار کا کام نہیں۔ دنیا دار آدمی تو عام طور پہ پہلا سبق یہ پڑھتے ہیں کہ سب کو یہ کہو کہ جو تمہارا مذہب، جو تم کہتے ہو وہ درست۔ ہر ایک کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایسی جرت کی بات ہے جو صرف سچے کو نصیب ہوتی۔ بالکل ٹھیک مومن صاحب، مضامین اور بھی ہیں، بار بار ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان حاشیوں کو پڑھنا ضروری ہے، ان صفحات کو پڑھنا ضروری ہے۔ اب ہم جلد نمبر 3 اور جلد نمبر 4 کی طرف آئیں گے، اور ان دونوں جلدوں کا میں ایک ساتھ اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس میں جو مضامین ہیں وہ دراصل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب تیسری جلد کا آغاز ہوتا ہے تو ابتدا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو لکھنا شروع کیا ہے وہ تمہیدات کا ذکر شروع کیا ہے۔ 8 تمہیدات ہیں جو تیسری جلد سے شروع ہوتی ہیں اور چوتھی جلد میں چلی جاتی ہیں۔ یہ تو حاشیے کے علاوہ مضمون ہے، لیکن اسی جلد میں 11 نمبر حاشیہ شروع ہوتا ہے جو کتاب کے آخر تک چلتا رہتا ہے۔ گو اس میں آگے جا کے حاشیہ در حاشیہ کے ذیل میں 4 مزید حاشیے بھی آئے ہیں، اور پھر تمہیدات چلتی ہیں اور حاشیے کے اندر 10 وساوس کا ذکر ہے۔ لیکن مجیب صاحب، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شروع میں یہ جو تمہیدات ہیں ان کی اہمیت ہے، اس بارے میں ہم کچھ ذکر کر دیں اور پھر ان تمہیدات کی طرف چلیں گے۔ جزاک اللہ برہان صاحب، میں ایک ضمن چھوٹی سی بات عرض کروں۔ جی ضرور۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ کو جلد اول، جلد دوم، جلد چہارم نہیں فرمایا، آپ نے اس کو حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم فرمایا، اس لیے مسلسل تو بہتر ہو شاید ہم اس کو حصہ اول، حصہ دوم۔ بالکل ٹھیک۔ تو جو حصہ سوم ہے، اب دیکھیں حصہ دوم جو ہے سارا مقدمہ تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا حصہ جو ہے کتاب پوری مقدمے پر لکھ دی، وہ پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت اچھا مقدمہ لکھ دیا، اب پھر تمہیدیں کہاں سے شروع ہو گئی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہید شاید مقدمے کی یا پیش لفظ کی یا دیباچے کی کوئی شکل ہے۔ حضور دیباچہ بھی لکھ چکے ہیں، حضور مقدمہ بھی لکھ چکے تو یہ کون سی تمہیدات ہیں، پھر حضور تمہیدات، ان کو حضور نے خود بیان فرما دیا۔ بڑی کمال کی بات ہے یہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے براہین احمدیہ کا علمی گہرائی جو ہے وہاں پر اترنا ہم شروع کرتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ کتنی گہری کتاب ہے، اور جو حضور نے طریقہ بیان فرما دیا ہے اس طریقے پر ہر مسئلے کو جانچا جا سکتا ہے محض عقل اور فلسفے کی بنیاد پر۔ حضور فرماتے ہیں، حضور نے خود اس کے بارے میں لکھ دیا، فرماتے ہیں قبل از تحریر براہین فصل حاضہ کے چند ایسے امور کا بطور تمہید بیان کرنا ضروری ہے جو دلائل آتیہ، آنے والے دلائل آتیہ کے اکثر مطالب دریافت کرنے اور ان کی کیفیت اور ماہیت سمجھنے کے لیے قواعد کلیہ ہیں۔ یہ 8 تمہیدیں جو ہیں یہ دراصل 8 کلیے ہیں، 8 قاعدے ہیں، 8 بنیادیں ہیں، 8 ستون کھڑے کر دیے ہیں جس کے اوپر عمارت کھڑی ہونی ہے۔ اس کو میں ایک اور طریقے سے عرض کرتا ہوں، اور یہ بحث کا اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا، کسی بھی معاملے کو نپٹانے کا بڑا سائنٹیفک طریقہ ہے۔ وہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نے 8 پیرامیٹر میں 8، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا 7 قلعے گاڑ دیے ہیں کہ اس کے اندر حصار قائم کر دیا ہے کہ یہ 8 اصول ہیں، ان کے اندر بحث کرو گے تو بحث تمہاری بارآور ہوگی، ثمردار ہوگی، گہرائی تک پہنچ جاؤ گے۔
تو یہ 8 کلیے حضور نے بیان کیے ہیں. جب آپ ان تمہیدوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ لگے گا کہ کیسے کیسے حضور نے یعنی اس اصول کے اوپر چلے. ایک اصول مثلا حضور نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو بھی مجھے صاحب ہم اب ایک ایک کر کے ہم ان تمہیدات کے اوپر آتے ہیں. پہلی تمہید میں برکت کے طور پہ پیش کرتا ہوں، پھر آگے اس سے چلیں گے. پہلی تمہید میں دراصل 2 قسم کی شہادتوں کا ذکر آپ نے فرمایا ہے، بیرونی شہادتیں اور اندرونی شہادتیں. پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. حضور فرماتے ہیں بیرونی شہادتوں سے وہ واقعات خارجیہ مراد ہیں جو ایک ایسی حالت پر واقع ہوں کہ جس حالت پر نظر کرنے سے کسی کتاب کا من جانب اللہ ہونا ثابت ہوتا ہو یا اس کے من جانب اللہ ہونے کی ضرورت ثابت ہوتی ہو. تو بیرونی شہادتیں ایسی ہوں گی جو خود بتائیں گی کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اندرونی شہادتوں سے وہ ذاتی کمالات کسی کتاب کے مراد ہیں کہ خود اسی کتاب میں موجود ہوں، جن پر نظر کرنے سے عقل اس بات کو فرض سمجھے، واجب کرتی ہو کہ وہ خدا کی کلام ہے اور انسان اس کے بنانے پر قادر نہیں ہے. اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے وہ کتاب خود ثابت کرے گی کہ وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے. محمد صاحب دوسری تمہید کی طرف آتے ہیں. جی دراصل یہ جیسے تمہیدات کا ذکر ہوا ہے، یہ 8 تمہیدات جو ہیں یہ دراصل وہ بنیادیں ہیں جن پر اسلام اور قرآن کریم کی حقیقت ثابت کرنے کے لیے علیحدہ بہت تفصیلی مضامین ہمیشہ کے لیے ریسرچ اسکالر لکھ سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں. ان اصولوں پر چلتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اسلام کی حقیقت ثابت ہو سکتی ہے. تمہید نمبر 2 میں حضور نے فرمایا کہ جس طرح بیرونی شہادتیں یا واقعات خارجیہ کا ذکر ہوا، حضور نے فرمایا کہ یہ 4 قسم کی ہیں جن کو حضور نے تمہید نمبر 2 میں رکھا. ان میں سے پہلی جو ہے وہ حضور نے فرمایا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون کون سے امور محتاج الاصلاح ہیں جن کو کہ کوئی الہامی کتاب پورا کرتی ہے. اور اس میں حضور نے فرمایا کہ وہ تمام کفر، بے ایمانی اور شرک اور بدعملی کے امور جن کو کہ بنی آدم نے اختیار کر لیا تھا اور جو کہ اس لائق ہو چکے تھے عام طور پر دنیا میں پھیلنے کی وجہ سے کہ خدا تعالیٰ ضرور ان کی اصلاح کرتا. اگر کوئی الہامی کتاب ان محتاج الاصلاح امور کی اصلاح کر دے تو وہ الہامی کتاب سچی مانی جائے گی اور اس معیار پر قرآن مجید کو پرکھا جائے گا. دوسری ان 4 میں سے شکل جو ہے، دوسری جو قسم ہے وہ امور محتاج التکمیل ہے. اور اس میں حضور نے بیان فرمایا کہ اس سے وہ امور تعلیمیہ مراد ہیں یا وہ علمی باتیں مراد ہیں جو پہلی الہامی کتب میں ناقص طور پر پائی جاتی تھیں، اور اب جس الہامی کتاب کی سچائی یا صداقت ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں اس میں کامل طور پر پائی جائیں اور وہ دکھایا جائے، ثابت کیا جائے کہ محتاج التکمیل امور کامل شکل میں پیش ہو گئے. تیسری بات امور قدرتیہ ہے جس میں حضور نے مزید 2 تقسیم کی ہے. پہلی حضور نے فرمایا کہ یہ اس میں بیرونی شہادتیں ہیں اور ان سے مراد وہ تمام امور ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر پیدا نہ ہو سکتی ہوں. اور اندرونی شہادتوں سے مراد حضور نے یہ لیا ہے امور قدرتیہ میں کہ وہ تمام قرآن مجید کے یا الہامی کتاب کے وہ تمام سوری اور معنوی محاسن جو کہ جن کا مقابلہ کرنے سے انسانی قوا عاجز آ جائیں. تو اگر اس طرح کے امور قدرتیہ کسی الہامی کتاب میں ثابت کر دیے جائیں تو وہ الہامی کتاب سچی ثابت ہو جائے گی. اور آخری چیز حضور نے جس کا ذکر فرمایا ہے وہ امور غیبیہ ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ امور غیبیہ سے وہ امور مراد ہیں جو ایک ایسے شخص کی زبان سے نکلیں جس کے متعلق یہ یقین کیا جائے کہ ان امور کا بیان کرنا من کل الوجوہ اس کی طاقت سے باہر ہے. اور چونکہ امور غیبیہ کا دریافت کرنا مخلوق کی طاقتوں سے باہر ہے، اس لیے امور غیبیہ کو جو بھی بیان کرتا ہے اس کا بیان کرنا نہ صرف خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلیل ہے بلکہ اس ظاہر کرنے والے کے من جانب اللہ ہونے پر بھی دلیل ٹھہرے گی. اس لیے اس معیار پر بھی قرآن کریم کو یا اس الہامی کتاب کو پرکھا جائے گا اور اس کی صداقت ثابت کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے مجیب صاحب، ہم نے ایک ایک کر کے ان تمہیدات کے بارے میں گفتگو کا آغاز کر دیا ہے. پہلی تمہید کا ہم نے ذکر کیا، دوسری تمہید اور اب تیسری تمہید کی باری آ گئی ہے. جی میں عرض کرتا ہوں آپ دوسری تمہید پر ہی غور کریں جو حضور نے طریق بیان فرمایا ہے انالیسس کرنے کا کہ انر ایویڈنس اور ایکسٹرنل ایویڈنس وہ ساری. اس کے بعد حضور نے ایک اور تمہید قائم فرمائی ہے، اور یہ جو تمہید جو ہے قائم فرمائی ہے کہ ان کے اوپر میں اپنی دلیل قائم کروں گا، اور دوسرے کو چیلنج ہے کہ یہ ایک عقلی اصول میں بیان کر رہا ہوں، اس پر تم بھی اپنی دلیل قائم کرو. چنانچہ ہر چیز حضور نے فرمایا کہ یہ ایک
عقلی بات ہے کہ جو چیز محض خدا کی قدرت کے کامل قدرت سے ظہور میں آئے اس کا بے نظیر ہونا ضروری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے، خواہ وہ خدا کا کلام ہو، خواہ وہ خدا کی تخلیق اور صنعت ہو، اگر وہ خدا کی طرف سے ہے تو وہ بے نظیر ہونی چاہیے، اور کسی چیز کا بے نظیر ہونا اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ قرآن شریف بے نظیر ہے، چونکہ بے نظیر ہے اس لیے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک مکمل کتاب ہے، 456 صفحے تک چلتی ہے یہ جی بالکل۔ تو اس میں حضور فرماتے ہیں کہ جو چیز محض قدرت کاملہ کے ذریعے ظہور میں آئے اس کا بے نظیر ہونا ضروری ہے، اور لازمی ہے کہ کوئی اس کی مثل نہ بنا سکے۔ اور یہ جو ہم نے دلیل قائم کر دی کہ جو خدا کی طرف سے ہے اس کا کوئی مثل بنا نہیں سکتا انسان، تو یہ بات جو ہے عقلی طور پر دو طریقے سے حضور نے اب حضور نے آگے جو دلائل قائم کیے بہت مزہ آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بات جو ہے دو طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے، خواہ خدا کی تخلیق کے بارے میں ہو، خواہ خدا کی کتاب کے بارے میں، اور یہ بات دو طریقے سے ثابت ہے۔ کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ قیاس کے ذریعے سے، ہم عقل کے ذریعے سے بائی ڈیڈکشن ہم کوئی بات نکالتے ہیں، قیاس کے ذریعے سے بات، جب ہم قانون قدرت کو دیکھتے ہیں، جو چیز بھی دیکھتے ہیں ہم خدا کی بنائی ہوئی قدرت کی چیزیں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ویسی چیز کوئی بنا نہیں سکتا، ایک گلاب کا پھول نہیں بنا سکتا، ایک مکھی نہیں بنا سکتا، مکھی ایک شہد بنا کے لے آتی ہے، انسان ساؤ کوشش کرے جو کام مکھی نے کر دیا وہ نہیں کر سکتا، مکھی جو ہے وہ ایک کیڑا جو ہے وہ ریشم بنا دیتا ہے، انسان نہیں بنا سکتا جتنی مشینیں بھی اسی طرح سے خدا کا کلام بھی ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ حضور فرماتے ہیں کہ استقراء تام سے، کہ خدا کی چیزوں کو دیکھو، ایک ہوئی دوسری ہوئی، یعنی استقراء جو ہے، دو طرح کی دلیلیں حضور نے فرمائی، دلیل استخراجی اور دلیل استقرائی، ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو لاجک، دونوں کو حضور نے اس میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو اس طریقے سے پتہ لگتا ہے۔ اور اس کے آگے پھر حضور نے جو بعض مزید سوالات پیدا ہوئے، میں نے ایک تھوڑا سا نوٹ لکھا ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ میں اس تمہید صوم کا پورا مضمون بیان کروں، لیکن میں نے اس کی ایک جھلک دکھانے کی کوشش کی ہے، ایک چاشنی لگانے کی کوشش کی ہے اپنے دوستوں کو، کہ حضور نے دیکھیں کتنی مکمل ایک بنیادی بات فرمائی ہے کہ جانچنا ہے خدا کی تخلیق، اس کی نظیر کوئی نہیں بنا سکتا، عقل بھی کہتی ہے، قیاس بھی کہتا ہے، استقراء بھی یہ کہتا ہے، اور یہ خدا کے کلام کے بارے میں اتنی ہی سچی ہے جتنی تخلیق کے بارے میں۔ چنانچہ ایک اور استدلال یہ ہے کہ جو ظاہر ہے اس سے باطن کی طرف استدلال فرمایا، جو فزیکل ہے اس سے اسپریچول کی طرف استدلال فرمایا، جو چیزیں فزیکلی نظر آتی ہیں ان کو دیکھو تو تمہیں اسپریچول باتیں بھی سمجھ آئیں گی۔ تو بڑا لطیف مضمون ہے۔ بالکل اسی بات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے چوتھی تمہید میں لے کے گئے ہیں، اور پھر یعنی وہاں پہ بھی آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں، جو مصنوعات ہیں، وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ ہے جو تو عام فہم ہے، مثلا انسان کی دو آنکھوں کا ہونا اور دو کان، ایک ناک اور دو پاؤں، ڈیفرنٹ جو اعضاء ہیں، یہ عام فہم ہے۔ لیکن پھر اس کے مقابل پر دوسرے وہ جن میں دقت نظر درکار ہے، اور اس میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آگے آپ نے دو تین مثالیں دی، ان میں سے ایک مثال جو ہے آنکھ کی وہ ترکیب جس کے ذریعے سے دونوں آنکھیں شے واحد کی طرح بالاتفاق کام کرتی ہیں اور ہر یک چھوٹی بڑی چیز کو دیکھ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد آگے بھی آپ نے مثالیں دیں، تو جو اس میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ اور اس چوتھی تمہید نے پھر ایک سوال بھی اٹھایا ہے خود ہی، کہ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی یہ دقت کی چیزیں کیوں رکھی ہیں، باریک در باریک باتیں کیوں رکھی ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے پھر آپ نے جواب دیا تفصیل کے ساتھ۔ مختصراً ایک فقرہ یہاں پیش کرتا ہوں۔ اس سے حکیم مطلق کا یہ ارادہ ہے کہ ترقی کرنے کا راستہ کھلا رہے، اور جس سعادت کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اس سعادت تک پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد یہ ظاہری مثال دینے کے بعد اس کو کلام اللہ پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چسپاں کیا ہے کہ جس طرح کلام اللہ ایک طرف سے عام فہم بھی ہے، وہاں اس میں ایسے پنہا در پنہا مضامین ہیں جن کو سمجھنے کے لیے، جن کو سوچنے کے لیے ان کے اوپر بہت غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہی وہ بات ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کتاب براہین احمدیہ میں بار بار اس طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اس وقت اس پروگرام کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آخر پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں سے ہی کچھ پیش کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کر دوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں براہین احمدیہ میں فرماتے ہیں،
جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کرنا ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے۔ آگے فرماتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے، ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو نصیحت ہے غریبانہ، کوئی جو پاک دل ہوئے دل و جاں اس پہ قرباں ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔